اب آ رہے ہیں وہ آپ نے زلفوں کی بات کی, جی وہ بات میں نے کیا کی ہے ذرا اس میں مجھے بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نوجوانوں کی جو کالج اور یونیورسٹی سے جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو ان بیچاروں کی ابھی کامن سینس بھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی, کیونکہ یہاں پہ تعلیم ہے تربیت کوئی نہیں ہے. کیا میں نے بات کی تھی وہ ذرا بتائیں. آپ نے کہا تھا کہ میں نے گیٹ اپ اپنایا ہے یہ لوگوں کے لیے اپنایا تاکہ لوگ میرے دین کی طرف راغب ہوں اس طرف دیکھ کر. اور یہ آپ سے پوچھا گیا زلفیں آپ نے رکھی, یہ 2 سوال ہو گئے. ہاں زلفوں کے بارے میں آپ نے بات کی تھی, وہ دوسری بات میں آپ نے کہا جی زلفیں جو رکھی ہیں یہ بھی میں نے کوئی شوق سے نہیں رکھی ہے, اس لیے رکھی ہیں کہ گیٹ اپ ہے اپنایا ہوا ہے. اور زلفیں رکھنا کون سی آسان ہے, زلفیں رکھنا ایسے ہے جیسے کتا پالنا. زلفیں رکھنا ایسے ہے جی جی کتا پالنا. جی جی دیکھا نا غلط بات کر دی. ٹھیک ہے سر, میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں. اگر ایسا آپ نہیں, آپ کے علاوہ جتنے علماء یا رک جائیں, میں بات آ گئی نا, بس میں جواب دوں گا آپ کا سوال. آپ سمیت سارے لوگ میرے مخالفین کے جملے سن کے میرے منہ میں ڈالتے ہیں, ایک نقطے سے میرا مجرم بن جاتا ہے. جی میں تو کتا پالنے کو جائز نہیں سمجھتا. اور کتے تو تم لوگوں کہتے ہو ہم مدینے کے کتے ہیں, تمہارے بابے کہتے ہیں کہ جی میری کمر پہ نشان ہے, وہ جو مسجد نبی کے باہر کتا پھر رہا تھا جو ٹاؤں ٹاؤں کر رہا تھا تو نے ڈنڈا مارا تھا وہ میں تھا. اور کتے تو تمہارے بزرگ ہیں, میں تو کتے کو جائز نہیں سمجھتا پالنے کو, سوائے جو قرآن نے اجازت دی ہے وہ بھی شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے, ریوڑوں کی حفاظت کے لیے. میں تو کتوں کو جائز نہیں سمجھتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ گیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ جب تک یہ مدینے کا کتا آپ نہیں نکالتے, یہ جو بریلوی نیچے کھڑا ہے ہزار ہے, یہ تو کہتے ہیں مدینے کے کتے, اس بریلوی کو اپنی چرپائی کے نیچے سے نکال لیں پھر میں آؤں گا. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. تو نبی الاسلام کی چرپائی کے نیچے کتا آ جائے تو حضرت جبرائیل نہیں حضور کو آ کے ملتے ہیں. وہ مسلم کے الفاظ ہیں, جبرائیل تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تم وعدے پہ نہیں ہے. ان کا یا رسول اللہ یہ بریلوی کو نیچے سے نکالیں, مدینے کے کتے کو, سگے مدینہ کو. تو یہ کہتے ہیں ہم فخری اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, تو کہ نا آپ کا فخر ہے نا, تو آپ کہ ٹھیک ہے نا. میں اگر انجینئر اپنے آپ کو کہتا ہوں تو آپ مجھے بار بار انجینئر کہیں, میں تو برا نہیں مانوں گا نا. آپ جب کہتے ہو ہم مدینے کے کتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں مدینے کے کتوں کے کتے ہیں ہم, ہاں, تو ان کو نکالیں گے تو تب ہم آئیں گے. تو نبی علیہ السلام کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ملنے ہیں. تو یہ کتا تو ان کا معاملہ ہے. میں نے زلفوں کے بارے میں کہا تھا کہ زلفیں رکھنا ایک پالتو جانور رکھنے کے مترادف ہے, جس طرح آپ کو اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے. ایک بھینس پالتے ہیں آپ یا آپ مرغی پالتے ہیں تو اس کی آپ کو کیئر کرنی پڑتی ہے. زلفیں رکھنا ایک پالتو جانور کی طرح اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. آپ کو اس کے لیے 1 دن کے بعد ایٹ لیسٹ شیمپو استعمال کرنا پڑتا ہے. ان کے بزرگ تو جوؤں سمیت ہی گزارا کرتے ہیں نا, ہم نے جوئیں تو نہیں رکھنی, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی جوں گردی سی تو پھر دوبارہ رکھ لیندے سن. تو آڈے بزرگ تے انہوں نے کیڑے پیڑے نے دنیا چ بھی آخرت چ بھی انشاءاللہ پون گے مرنے تو بعد بھی. یہ تواڈے کیڑے نا, میں تے کیڑے والی جو زلفاں نہیں رکھنی ہے, میں تے رکھنی ہے صاف ستھریاں. تو میں نے یہ مثال دی تھی کہ یہ زلفیں رکھنا ایسے ہے. اور یہ میں نے کس کی زلفوں کی بات کی تھی, اپنی زلفوں کی. میری زلفوں کے ساتھ اگر آپ کو اتنی عقیدت ہے کہ میں اس کی کسی جانور سے مثال دیتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں میری گستاخی ہو رہی ہے, تو میں اپنی گستاخی خود کر رہا ہوں نا. اچھا, اس میں نبی علیہ السلام کی زلفوں کا تو کہیں ذکر نہیں ہے, میں نے تو اپنی بات کی ہے. ٹھیک ہے, اپنے لیے کوئی بندہ بات کرتا ہے اس سے اس کا کیا لینا دینا. تو اس طرح کی جب کوئی مثال بیان کرتا ہے, اس طرح کوئی کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا ہے, اس کا کوئی اینڈ نہیں. اور اگلی بات, الیاس قادری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا, خادم رضوی صاحب نے بھی کئی بار بیان کیا کہ جی وہ تاتاریوں کے اولاد میں جو تگودار خان تھا وہ مسلمان اس لیے ہوا کہ وہ ایک اس وقت کے صوفی بزرگ کو ملنے گیا, اور وہ بزرگ بلکہ بزرگوں کو اس نے اپنے دربار پہ بلایا. تو انہوں نے بزرگوں سے پوچھا کہ تمہاری داڑھی کے بال جو ہیں یہ بہتر ہیں یا میرے کتے کی دھن. ٹھیک ہے, تو ان بزرگوں نے کہا کہ ان کے بزرگ کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر دنیا سے اپنا ایمان بچا کر چلا گیا تو پھر میری داڑھی کے بال تیرے کتے کی دم سے بہتر ہے, اور اگر میں اللہ کا نافرمان ہو کر مرا تو تیرے کتے کی دم میری داڑھی کے بالوں سے بہتر ہے. اور تمہارے بزرگ تو کتے کی دموں کو اپنی داڑھیوں سے بہتر کہتے تھے. جاؤ انہیں کہا دی خبر لو, میں تہاڈی دائی ہاں, میرے تو تہاڈے ٹیڈ بھی نہیں چھپے نا, تہاڈے مرے ہوئے نہ زندے دے. اور یہ واقعات سنا کہتے ہیں سبحان اللہ, بزرگوں نے کتنی معرفت کی گل کی تھی. اور تہاڈے بزرگ تے اپنی داڑھی نو کتے دی پوچھل کھاون تے وہ ولی اللہ, تے میں تو اس بڑا ولی اللہ. میں نے تو پھر بھی ایک پیٹ کی بات کی تھی.
کیا بات ہے سر, وضاحت ہوگی, وضاحت ہو گئی. اس کے بغیر تو منجی نہیں ٹھکنی بریلویوں کی. کیا بات. تو میں کہتا ہوں سوال کریں, منجی ٹھکوا کے لے کے جائیں, پھر قیامت تک ٹائم ہے. ہمارے پاس یہاں کئی لوگ ہیں بعد میں بریلوی مفتیوں نے کہا تسی کیوں گئے ہو, وہ سانو پتہ ہے ہر گل دا جواب دے دینا, تسی نہ جایا کرو دے کول. یہ مرزا شاہ زیب کو کہا چھوٹو نے. اچھا ہاں وہ ایک چھوٹو ہے نا جو سبحان اللہ پڑھا تھا چشتی رسول اللہ کے پیچھے, وہ چھوٹو مفتی, اس نے کہا وہ کیوں جانتے ہو جواب دے دینا ہر گل دا, تسی جائے نہ کرو. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, جب قرآن پڑھا جائے شور مچا دیا کرو, اسی طرح تم قرآن پر غالب آ سکتے ہو, کیونکہ قرآن تو ہر بات کا جواب دے دیتا ہے. لیکن سننا نہیں جانا نہیں, تو انہوں بڑی گالاں پینیاں نے آج. ہاں تو اسی بزرگاں دی داڑھی نو کتے دی پوچھل بنا کے جا رہے ہو اتوں. اور خود لکھیا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے, یہ رسالہ چھاپا ہوا ہے پاپا جانی نے. انہوں نے کہا دیکھو بابا جی کتنے پہنچے نے, اوے باباؤں کے